یا پلیز کیری آن. تو وہاں سے واپس میں آیا تو شعیب سلطان صاحب ایک RSP میں ہوتے تھے. جی جی جی. انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کو ہم ہائر کرتے ہیں, ہمارے پاس آ جائیں. مجھے میرے پرنسپل نے کہا مت جاؤ. متی الرحمان صاحب ہوتے تھے, مت جاؤ, چھوڑو, کیا کرنا ہے, پیسے زیادہ نہیں چاہیے آپ کو, پیسوں سے کام انسان کا اچھا ہوتا نہیں ہے بلکہ بگڑتا زیادہ ہے. تم یہی رہو, جو جتنا ملتا ہے نا یہ اچھا ہے. میں نے ان کی بات نہ مانی اور میں نے کہا چلو ایک RSP میں 10,000 ملتے ہیں تو وہی قبول ہے. کس اس میں تھے سیکشن؟ ایک RSP میں گیا تو میں پروگرام آفیسر تھا, میرے ساتھ اظہار ہمزائی. اچھا MER میں تھے؟ اظہار ہمزائی مطلب مانیٹرنگ اینڈ ایوالویشن سیکشن؟ نہیں, میں اکنامک پبلیکیشن میں تھا. اوکے اوکے. پبلیکیشن آفیسر, جامی صاحب بھی اس میں ٹریننگ آفیسر, پبلیکیشن آفیسر. میرے بعد جامی ٹریننگ آفیسر ہوا تھا, میں پہلے تھا. ٹھیک 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 ٹھیک. تو یہ شعبہ میں نے سنبھالا 18 مہینے. اوہ زبردست. تو اس کے بعد پھر پبلک اسکول میں واپس چلا گیا 17 میں, 17 گریڈ میں. اور یہ کس سال کی بات ہوگی؟ یہ 77 کی بات ہے, 87 کی بات ہے, 86. اور جرمنی جب گئے تھے وہ کب کی بات ہے؟ 85 میں. 85 میں. اور 86 پھر میں 90 میں پھر جرمنی چلا گیا. اوکے. پھر وہ چھٹی پہ میں جرمنی چلا گیا اسکول. جب آپ مطلب پبلک اسکول میں تھے؟ جی ہاں, پھر چھٹی پہ چلا گیا 90. وہاں سے ہماری 2 کتابیں منظر پہ آئیں, شائع ہوئیں. اس پہ تفصیل سے میں آپ کے ساتھ بات کروں گا محترم استاد. وہ ویسے سرسری طور سے میں کہہ رہا ہوں. جی ہاں, وہ ہائی لائٹ ہو جائے تاکہ مطلب اس پہ ڈیٹیل سے ایک الگ ویڈیو بھی بنانا اس میں. وہ الگ آپ بنائیں. تو یہ اچھا آپ مطلب ان کا وہ ہائی لائٹ کر رہے ہیں. وہاں سے چھپی. جی. تو 90 میں چلا گیا. پھر وہاں پھر 90 کے بعد 2003 اور 4 میں نے ریٹائرمنٹ دے دی پبلک اسکول سے. ٹوٹل میری ایجوکیشن میں 36 ایئرز بنتی ہے. اچھا. پھر میں نے جب میں نے ریٹائرمنٹ لی پبلک اسکول اینڈ کالج سے, اور گھر میں ریٹائرمنٹ کی زندگی رہ رہا تھا, تو المصطفیٰ اسکول والوں نے مجھے پرنسپلشپ کی آفر دی. کون سے اسکول؟ المصطفیٰ. یہ کہاں؟ گلگت میں؟ گلگت میں ہے, پورے پاکستان میں ہے. ارے گلگت میں کہاں, کس جگہ پہ؟ یہ گلگت میں ہے نا, رنگیر باغ میں. اچھا. دنیور میں ہے. اچھا اس سائڈ پہ. دنیور میں بھی ہے, گلگت میں بھی ہے. یہ پورے پاکستان لیول کے اوپر ہے. مجھے زیادہ اس کا علم نہیں ہے, پتہ نہیں, نام تو سنا تھا لیکن ادھر کا مجھے. تو وہاں میں 6 سال رہا. اچھا. ایز پرنسپل. ٹھیک. تو مختلف ادبی سرگرمیاں بھی میری ساتھ چلتی تھیں. تو یہ اپنے ریسرچ بایوگرافی کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں کہ میں کیا کرتا رہا ہوں. درمیان والی باتیں آپ خود بعد میں مزید وہ ہم اس کو بعد میں یہ ایک ڈسکشن ہے نا پوڈ کاسٹ والا, نو پرابلم. کنورسیشن کتنا ٹائم ہوا ہے یار؟ وہ چلے گا میرے خیال ہے 45 ہوگا. 40 کتنا 45 منٹ, 1 گھنٹہ. تو اچھا ٹھیک ہے, مسئلہ نہیں. اچھا. المصطفیٰ میں 6 سال رہا. تو اس کے بعد مجھے آرمی پبلک اسکول والوں نے کرنل بریگیڈیئر رضا تھے, بریگیڈیئر رضا صاحب مرحوم نے مجھے میرے ایک اسٹوڈنٹ کے ذریعے, کرنل بلبل جمال شاہ کے ذریعے مجھے اپنے گھر میں بلایا. ہنزا کے کرنل بلبل جمال شاہ کو آپ جانتے ہیں؟ ان کو نہیں جانتا. وہ علی آباد کا کسی جگہ تھے, سینٹرل ہنزا کے ہوں گے نا. ڈور کھنڈ کا ہے. ہاں سیدھے وہ اپر ہنزا کا ہوتا, تو میں ان کو ڈور کھنڈ کا ہے. اور یہ SP مومن شاہ صاحب کے صاحبزادے ہیں. اچھا, مومن شاہ صاحب کو تو خیر نہیں تھا, کرنل ہیں ان دنوں. تو انہوں نے مجھے کہا کہ بریگیڈیئر صاحب چاہتے ہیں کہ آپ کپ چائے پئیں ان کے ساتھ. میں نے کہا ٹھیک ہے. ہم دونوں گئے تو اس نے بریگیڈیئر صاحب نے بس کچھ لمبی چوڑی باتیں نہیں کی, کچھ پوچھا بھی نہیں, کچھ بھی نہیں کیا. کل سے جا کر جوائننگ دے دیں آپ, پرنسپل سنبھالو اسکول کالج کو. الحیات پبلک اسکول, APS میں الحیات پبلک اسکول این آلائی مارکیٹ. بالکل ہاں, وہ ادھر آپ کے پاس میں. تو وہاں آپ آئے تھے, تو وہ میں نے سنبھالی اور وہاں 4 سال گزارے.
4 سال گزارنے کے بعد پھر KIU نے کہا کہ جی آپ وزٹنگ پر ہمارے پاس آ جائیں، تو یہاں سے ریزائن کیا، پھر ادھر چلا گیا۔ یہ کس سال کی بات ہے؟ یہ تھوڑا سا زور سے سر، آواز آپ کی آواز دب گئی سر۔ نہیں یہ صحیح اس میں آنے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ یہ 2016-17 میں وہاں سے نکلا، اور پھر KIU میں 17-18 یا 19 برسوں میں وہاں پہ میں گیا۔ وہ جو میں کہانی بتا رہا تھا آپ کو رمضان کے ساتھ، ڈاکٹر رمضان، وہ تو ریکارڈ پہ نہیں آئی، وہ ریکارڈ پہ نہیں آنی چاہیے، کیا کرنا ہے۔ تو عزیز علی نجم صاحب، ہاں وہ ہوتے تھے وہاں پہ 2002-3 کی بات ہے۔ نہیں، بات کی بات ہے، اب بعد میں ڈاکٹر نجمہ نجم تھی۔ نہیں، ان کے بعد آئی تھی۔ کون؟ نجم کے بعد آئی تھی۔ ہاں بالکل، ڈاکٹر عزیز نجم پہلے تھا۔ ہاں، ان کے بعد نہیں تھا اپنا ڈاکٹر اعظم کے بعد، ان کے پاس ان کے بعد ڈاکٹر عزیز نجم آئے، ان کے ساتھ میں رہا۔ اچھا، تو انہوں نے مجھے اقبال اور رومی کی جو چیئر تھی، اقبال اور رومی، وہ مجھے کہا کہ آپ یہ سنبھالیں، اور بچوں کی دیکھیں ان میں کیا ٹیلنٹ ہے، بچوں میں، اسٹوڈنٹس میں ٹیلنٹ ہنٹ کریں۔ اچھا، وہاں پہ وہ انیشیٹو بھی لی گئی تھی؟ جی، تو اس کے ساتھ میں کچھ 2 سال ماشاءاللہ کام کرتا رہا۔ اسی جگہ وہ ان کے جانے کے بعد تو پھر وہ کوئی کام ہوا نہیں نا اقبال اور رومی کے اوپر۔ یہ کس سال کی بات ہوگی؟ جب ان کا وہ جو رسالہ تھا اس کی ایڈیٹنگ کرتا تھا، وہ چھاپتا تھا، ان کا وہ جو ہے پبلک ریلیشن آفیسر ہوتا تھا، اسی دن میں سنبھالتا تھا۔ اس کے بعد ادب کے حوالے سے کوئی کام یہ اگر اسپیسیفائی کرنا چاہے ایئرز کو، کب سے کب کی بات یاد نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ بس اس طرح وہاں سے پھر میں فارغ ہوا۔ جب بچے سارے میرے فارغ ہوئے، میرے اوپر کوئی لائبلٹی نہ رہی، تو پھر میں نے کہا کہ اب بس آرام ہی کرنا چاہیے، اب کچھ ایگریکلچر پہ توجہ دینی چاہیے، گھر میں بیٹھیں اور کچھ اپنے گھر بار کی، اپنے زمینوں کی دیکھ بھال کریں۔ رضاکار کام بھی تو کیے ہوں گے، جیسے کہ حلقہ ارباب ذوق۔ اب آج ان دنوں یہ ہے کہ میرا مشغلہ ہے ڈرون اڑاتا ہوں، ڈرون فلائنگ، ویڈیوگرافی، فوٹوگرافی کرتا ہوں، ایگریکلچر کرتا ہوں، and I search my God in my flower gardens۔ واو ایکسلنٹ۔ تو پھول کی کیاریوں میں، سبزیوں کی کیاریوں میں بس اپنے پروردگار کو روزی رسان کو ڈھونڈتا ہوں، یہی کام ہے۔ ایکسلنٹ۔ 88 میں جب وہ بدنام زمانہ 88 ٹینشن جو گلگت بلتستان کے کانٹیکس میں دیکھے، تو جو ضیاء الحق کے دور میں گند مچایا گیا تھا، اس ٹائم پہ جو ایک سیکٹیرین کلیش، گرچہ اس سے پہلے وہ روٹ 1972 میں جاتا ہے بھٹو کے دور سے ہی، لیکن یہ انٹینسیفائی یہیں پہ ہوا، اور اسی دوران ایسے مطلب ماحول ڈسیبلنگ انوائرمنٹ کریٹ کی گئی، لیکن اسی دوران آپ اور آپ کے احباب حلقہ کیا تھا، ارباب ذوق بنا رہے تھے۔ تھوڑا سا اس حوالے سے اگر مینشن کرنا چاہیں کہ کس طرح سے پھر کمیونٹی کو آپ لوگوں نے پیسیفائی کیا، ان کے درمیان برجنگ کا رول پلے کیا، ادب کے حوالے سے بات ہوگی تو تھوڑا سا اس میں ہائی لائٹ کر دیں، اس پہ ہم ڈیٹیل میں آئیں گے، ڈیٹیل میں بعد میں آئیں، اس میں تھوڑا سا ہائی لائٹ کیجیے گا، حلقہ ارباب ذوق کی ڈیٹیل بعد میں آئیں۔ اچھا، بعد میں کریں گے، تو پورا ہو گیا ہے، کتنا پورا تو کوئی نہیں، عرصہ لگا ہوا ہے۔ چلیے، تو پھر یہ مزید اس میں نہیں آپ چلیں، بس یہاں سے بریک کر لیں اس کو۔ ہاں ہم کر لیں گے، لیکن اگر کنٹینیو کرنا چاہے تو تھوڑا سا اس پہ مطلب ہائی لائٹ ہو، ڈیٹیل میں ابھی کرتے ہیں نا، بس ہائی لائٹ کریں گے۔ جی، تو 88 میں جو ٹینشن چلا، تو اس کے رد عمل کے
حوالے سے ہم نے کہا کہ ایک ایسی تنظیم ہونی چاہیے جو لوگوں میں بھائی چارے کے فروغ کو محبت پھیلانے میں معاون ثابت ہو اور علاقے میں امن و امان قائم رکھنے کے لیے مددگار ہو. ایسا کوئی ادارہ ہونا چاہیے, ایسی کوئی تنظیم ہونی چاہیے. یہ غضنفر عباس فاروقی صاحب تھے, میجر ادبی انسان تھے, شاعر تھے. وہ بھی گلگت کے ہی, وہ بھی ادھر کے کہیں تھے, پنجاب. اچھا ادھر کے. تو انہوں نے کہا اس ادبی تنظیم کا وجود لازمی ہے, ایسا کریں گے. تو ان کے ہمراہ ہم نے بھی حمایت کی اور ادبی حلقہ ارباب ذوق کا قیام وجود میں آیا. تھوڑے عرصے بعد وہ چلے گئے 88 میں. تو اس کے بعد صدارت کا پورا میرے نام پڑ گیا. 88 میں مجھے حلقہ ارباب ذوق کا صدر بنایا گیا. تب سے ہم نے باہر لوگ فتنہ فساد میں مصروف ہوتے تھے, تو ہم لوگوں کو کیسے سمجھائیں, کس طرح اس قوم کو ڈگر پہ لایا جائے, راستے پہ لایا جائے, ان کو کیسے موٹیویٹ کیا جائے کہ علاقے میں امن و امان اور محبت کے بھائی چارے کے فروغ کے لیے کام کریں. تو اس حوالے سے ہم کام کرتے رہے, مشاعرے ہوتے رہے جگہ جگہ. پبلک سیکٹر میں بھی ہوتے ہیں, پرائیویٹ سیکٹر میں بھی ہوتے رہے. پبلک سیکٹر حکومت کے زیر انتظام میں کچھ مشاعرے ہوتے رہے. اس وقت کی حکومتیں جو تھیں کچھ مہربان تھیں, جیسے کہ اس ٹائم پہ اس کے بعد بے نظیر صاحبہ کی حکومت آ گئی, پھر یہ نواز شریف کے, اور پھر بے نظیر صاحبہ کی, پھر نواز شریف صاحب کا. پھر نواز شریف صاحب کے دور میں تو ہم نے کچھ دیکھا نہیں. جو کچھ دیکھا ہم نے پیپلز پارٹی کے دور میں نے پرسوں یہ بات وہاں بھی کہی تھی, شاید آپ کو یاد ہوگا. جی بالکل. کچھ تعاون ہمیں اس پارٹی کی طرف سے ملا ہے, اور انشاءاللہ یہ تعاون اور مزید اگر ان کو موقع ملا تو مل جائے گا. آپ کے احباب میں کون کون تھے جب آپ جب انیشیٹو لی گئی؟ میں صدر جب مقرر ہوا تو میرے ساتھ میرا جنرل سیکرٹری ہارون الرشید تھا. اب ڈاکٹر ہارون الرشید گلگت کے, بالاکوٹ کے ہیں. ان کے والد بالاکوٹ کے بزنس کرتے تھے. ان کے والد گلگت میں, اور وہ وہاں پلے بڑے ہیں گلگت میں. وہ اور ان کے بڑے بھائی سلام صاحب صحافت سے وابستہ ہیں, کسی اخبار کے ساتھ ہیں. اور وہ خود جو ہارون رشید صاحب ہیں وہ بٹراسی بوائز اسکاؤٹس کے کالج سے ایز پروفیسر ریٹائر ہوئے. اور بعد میں پروفیسر ریٹائر ہونے کے بعد ڈاکٹریٹ کی انہوں نے. صحیح. اس دن آئے تھے یہاں پر, تو اس سے ملاقات رہی. پھر اس کے ساتھ جمشید دکھی تھا, اللہ مغفرت کرے, بڑا نیک انسان تھا. پھر خالق تاج تھا. اس طرح خوشی محمد طارق صاحب, حفیظ شاکر صاحب, غلام عباس نسیم, اشتیاقیات صاحب بھی تھے. بالکل اشتیاقیات ہے. پھر اس طرح شناہ شاعر تھے. تو مطلب آپ لوگ زیادہ تر انیشیٹو جو آپ لوگوں نے لیا تھا وہ اردو سے لیا تھا یا شناہ سے؟ اردو پہ انیشیٹو لیا تھا, لیکن شناہ کے اوپر کوئی پابندی بھی نہیں لگائی تھی. ٹھیک, یعنی کسی زبان میں کچھ کہہ سکتا ہے. شاعر کو اختیار تھا کہ وہ کسی زبان میں بھی شاعری کرے. صحیح. لیکن میسج کوئی نہ کوئی نئی نسل کو دے. تو اس طرح یہ ہوا کہ ایک عرصہ بعد محسوس ہوا. اب موجودہ حالات کے پس منظر میں بات کروں گا, اب لوگوں کا ذہن وہ نہیں رہا جو 88 میں تھا. 88 میں لوگ ذرا سی بات پر, کہیں کوئی حادثہ ہو جاتا, 2 گاڑیاں ٹکراتی, کوئی معمولی سا واقعہ بھی کیوں نہیں ہو, ان کو بھی آپ مذہبی رنگ دے کر اس کو پھیلائے جاتے تھے, پورے علاقے میں اس کو پھیلاتے تھے. اب اللہ کے فضل سے ایسا نہیں ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ حلقہ ارباب ذوق نے علماء کے لیے ایک پلیٹ فارم مہیا کیا, مختلف علماء کو بلایا. ایون ہمارے
طارق جمیل صاحب تھے، ان کو بلایا، رضی الدین ضیاء الدین شہید تھے مرحوم، وہ بھی ان کو بھی بلایا 2005 میں ان کو بھی بلایا. ہم تمام علماء کو اپنے علامہ نصیر حمزائی تھے اور اپنے صاحب ہیں کیا استاد فدالی اثار صاحب ہیں، وزیر فدالی اثار، ان اصحاب سب کو ہم ایک پلیٹ فارم پہ جمع کرتے رہے اور میسج یہی دیتے تھے کہ دیکھو آپ لوگ علماء ہیں، آپ پبلک کو امن سے رہنے دیں، امن قائم کریں. آپس میں جب یہ ملتے ہیں تو بہت محبت سے ملتے ہیں، معانقے کرتے ہیں، گلے ملتے ہیں. تو یار مسجدوں میں جا کے مورچے بندی کیوں کرتے ہیں؟ صحیح بات. تو جب اس طرح ان کو ہم پلیٹ فارم مہیا کرتے رہے اور لوگوں کو ٹو وے ٹریفک کا ایک طریقہ ہم نے دیا تاکہ آمد و رفت ہو. نو گو ایریاز جو تھے ان کو ہم نے گو ایریاز میں تبدیل کر دیا. مطلب عجیب سی صورتحال واقعی میں بنی تھی. تھارو فیئر کہتے ہیں نا، تو ایک عام شارع عام بنا دیا جہاں نو گوز ایریا. گاڑیاں بھی اس طرح سے بنایا گیا تھا، گاڑیوں کا، پھر یہ اسکولوں کا، ہسپتالوں کا. یہ یہاں تک میں بات کہوں گا کہ مجھے اور جمشید دکھی کو کئی خطوط ایسے بھی ملتے تھے کہ آپ ہمارے علماء کی توہین کرتے ہیں، آپ یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، اپنے کام سے باز آ جائیں، نہ آنے کی صورت میں ہم یہ کریں گے وہ کریں گے. تو ہم کسی ایک مخصوص عالم صاحب نے بھی لکھا تھا، ایک لیٹر ان کی طرف سے آیا، تو ہم نے تو ان سے کہا تھا کہ بھئی آپ علماء سو میں سے تو نہیں ہیں نا کہ آپ اپنے لیے سمجھیں، ہم علماء سو کی بات کر رہے ہیں، آپ تو عالم ہیں، تو آپ عالم ہیں تو بس اعتراض نہ کریں نا، بیٹھ جائیں. اگر علماء سو میں آپ کا شمار ہوتا ہے تو آپ کو برا لگے گا ہمارا کہا ہوا. وہی تو وہ ایکچولی ان کو بھی ایک حساب سے مطلب گلہ بھی کر سکتے ہیں، گلہ نہیں بھی کر سکتے ہیں. اور کیونکہ وہ جو ناچ رہے تھے کسی اور کے میوزک پہ، وہ بھی تو یہ تھا نا اندر. پھر وہ بات میں دہراتا ہوں. اس پہ ہم نے اس پہ لکھا ہے، میں نے ایک پیپر بھی اس پہ لکھا تھا. پھر کوئی آتھرشپ میں بھی ہمارا ایک پیپر یہ سیکٹیرین وائلنس ان گلگت جو خصوصاً 88 کا تھا، اور اس کو ہم نے یہاں پہ نیشنل ڈیفینس یونیورسٹی اسلام آباد میں 2015 کے بات ہے، مئی کے مہینے میں ہم نے اس کو پریزنٹ کیا. بعد میں پھر وہ پبلش ہو گیا. تو اس طرح ہمارا حلقہ جو ہے وہ کام کرتا ہے. کئی کتابیں 22-24 کتابیں اب تک چھپ چکی ہیں ہمارے زیر انتظام، ہمارے زیر اہتمام، اور حلقہ احباب ذوق کی حیثیت سے ہم نے کتابیں چھاپی ہیں. یہ مطلب زیادہ تر اردو میں ہیں یا اردو میں ہیں؟ شنا میں 1-2 کتابیں ہیں، اردو میں زیادہ ہیں. ٹھیک. تو شمالی علاقے کا اردو ادب حصہ نظم ہے، وہ اس میں غزلیں ہیں. شمالی علاقے کا نہیں ہے، وہ شمالی علاقہ تھا اس وقت کی بات کر رہا ہوں. گلگت بلتستان یعنی 2008 سے پہلے. تو اب جب گلگت بلتستان بن گیا تو پھر ہم نے گلگت بلتستان کا نثری ادب کے نام سے دوسری ضخیم کتاب شائع کی. اس میں کچھ میرے اساتذہ کے خاکے جو میں نے لکھے ہیں وہ 1-2 اس میں شامل ہیں. تو آپ کے لیے پڑھنا تو مشکل ہوگا، آپ کسی سے پڑھوا کے آپ سن رہے ہیں، لیکن پڑھنے والا اچھا تعلیم یافتہ ہونا ضروری ہے. تو اس طرح کتابوں کے علاوہ ہم مشاعرے کرتے ہیں اور کتابوں پر تبصرے، ان کی رونمائی کی تقاریب منعقد کرواتے ہیں. شعراء کے لیے ہم ان کے تعزیتی ریفرنسز جو ہیں وہ منعقد کرتے ہیں، اور یہ سارا کام ہم اپنی مدد آپ کے تحت کر رہے ہیں. والنٹیرلی، رضاکارانہ طور پہ. جی، رضاکارانہ طور سے کام کر رہے ہیں، اور اس کی جزا اللہ ہی دے گا. اچھی نیت سے کام کر رہے ہیں، بری نیت سے کام نہیں کر رہے.
جزا اور سزا تو نیتوں پہ منحصر ہے نا. True. تو اس انما لیے الاعمال بالنیات. تو اس ایسے کاموں میں مصروف ہیں. اب دیکھیں جمشید دکھی کے بعد کچھ عرصہ ہم سکوت میں رہے کیونکہ اس کا آفٹر شاکس تھے، ڈیتھ کی آفٹر شاکس بالکل ہمیں کام کرنے نہیں دے رہی تھیں. تو ان آفٹر شاک سے ابھی تو ان کی وفات کس سال ہو گئی تھی؟ پچھلے سال فروری میں میرے خیال سے. اچھا 1 سال ہونے جا رہے ہیں. 1 سال ہو گیا ان کا. ان کی برسی بھی پھر ہوگی. ان کی ڈیتھ اینیورسری یاد نہیں پڑتی، تاریخ مجھے یاد نہیں. مطلب یہ کہ کوئی مطلب آپ لوگوں کا اس طرح سے ہے کہ ان کے جو ہے نا ڈیتھ اینیورسری جو ہے نا آپ مناتے ہیں بالکل. اس دفعہ بھی منائی ہے. کیونکہ بہت بڑا رول ہے آپ لوگوں کے، اور جس طرح سے آپ نے ان کے حوالے سے بھی فرمایا. بس میری بدقسمتی ان سے جو ہے نا جب بات ہو گئی تو اسی طریقے سے ان سے بھی ملنے کا میں نے ان کو بھی بتایا تھا کہ آپ کے حوالے سے بھی کہ آپ دونوں سے ڈیٹیل میں بات کرنا کہ اچھا کیا تھا، لیکن کیا پتہ تھا کہ اس طرح سے ہو جاتا ہے. لیکن جب مجھے ٹائم ہوتا تھا تو ان کے پاس نہیں ہوتا، جب ان کے پاس ٹائم ہوتا تو میں کہیں پہ بزی ہوتا تھا. پرابلم ہو گیا. ہاں تو انفارچونیٹلی ہی پاسڈ اوے. تو سر محترم استاد، ایک چیز، ایک 2 اسپیکٹ اس میں مزید آپ سے جو ہے نا آپ کو زحمت دے دیتا ہوں، پھر اس کے بعد اس ویڈیو کو اینڈ کر لیتے ہیں. اپنے فیملی کے حوالے سے آپ نے نہیں بتا دیا کہ آپ اپنے فیملی کے حوالے سے بتانا چاہتے ہیں، اگر ان کو ریکارڈ پہ لانا چاہتے ہیں ویل اینڈ گڈ. اپنے بچوں کو اور پھر آپ کے بھائی بہنیں اور بالخصوص آپ کے جو مطلب جو فیملی ہے وہ کس جگہ سے گلگت میں آئے ہیں، وہ کس نام سے ان کو جانا جاتا ہے. ہم گلگت میں 3 قبیلے ہیں. قبیلے کہیں یا قبیلہ ٹرائبز ہوں گے، کلانز ہیں، قوم کہیں. ہاں وہی قبیلہ نہیں ہوگا بلکہ قوم ہی کہتے، قومیت کہیں گے یا قبیلہ کہیں. ہاں مطلب اینتھروپولوجیکلی اسپیکنگ ون از دادے کے نام سے مشہور ہوتا ہے. ہاں وہ کلان ہوتا ہے، کلان انگلش میں CLAN کلان اور نسب. تو پھر اس سے نیچے پھر لینیج. اس سے اوپر تو کوئی ہمارے پاس لکھا ہوا کوئی ایسا کرونیکل ہے نہیں جس کے بارے میں دعویٰ کر سکیں کہ ہم فلاں قسم کے لوگ ہیں. بس جو سینہ بہ سینہ وہی ملنے والی روایت جو ہے اسی کو لے کر بیٹھے ہیں. تو میری 7 پشتیں گلگت میں ہیں، ہمیں یاد ہیں ان کے دادوں کے نام. ذرا کائنڈلی ان کو ریلیٹ کیجیے گا. فرض کرے کہ ذہن سے سٹارٹ لے لیتے ہیں تو کیا بچے کا کیا نام؟ اچھا ذہن سے سٹارٹ لیتے ہیں تو وہ والد محمد امین ضیاء صاحب ہو گئے. آپ کے والد کا نام؟ والد محمد امین ضیاء، والد محمد نذیر، والد تمیم، والد تقی، والد للیم، والد ملک، والد، بس اتنے ہی ہیں. والد ملک تک ہے. تو آپ کو ملکے کہتے ہیں؟ نہیں، چٹورے کہتے ہیں. چٹورے کہ وہ کیا مطلب؟ ہم باہر سے آئے ہوئے لوگ ہیں نا. چٹور کس جگہ؟ چٹور کھنڈ سے. چٹور کھنڈ؟ اچھا یہ کامن میں جو چٹور کھنڈ ہے یہ جٹور، آپ جو حمزے میں جٹورے یا چھٹورے؟ چٹورے نہیں، اس کو آپ حمزے میں جٹور ہی کہتے ہیں میرے خیال سے. وہ جو نہیں، وہ جٹور والے داریل سے آئے. وہ ہم داریل سے نہیں آئے. یہ چٹورے ہمارے دادے افغانستان، ایران افغانستان سے آئے ہوئے لوگ ہیں اور چترال سے انہوں نے مائگریٹ کیا ہے چٹور کھنڈ سے پھر انہوں نے. تو اس کا مطلب چٹور کھنڈ آ کے چھٹورے تو چٹور کھنڈ سے ہی ہے. چٹورے مطلب بس وہی کہتے ہیں گلگت آئے ہیں تو چٹورے ہو گئے. لیکن یہ گلگت میں خاص راجوں کے خواص میں سے تھے، راجوں کے خواص میں تھے اور راجوں نے انہیں اپنے منسٹرز وغیرہ بنائے ہمارے آبا و اجداد کو، اور وہ ابھی تک مشہور ہیں. کس راجے کی بات ہے جہاں یہ سابقہ راجے تھے، مجھے راجوں کا تو نام نہیں ہے، لیکن دادے جو تھے میرے وہ یارفا رہے ہیں.
یارفا کہتے ہیں. یارفا بالکل یہ وہ ہے بلتی ٹرم ہے یہ یارفا. یارفا کہتے ہیں وہ کلیکٹر ہوتا تھا پتہ نہیں لائف اسٹاک کا بھی ہوتا تھا ایگریکلچر کا بھی ہوتا تھا یارفا. وزیر مالیات ہوتا تھا ایسے اس کو کہتے تھے. تو اس لیے ہماری زمینیں جو ہیں وہ راجوں کے گھر کے نیچے نیچے ارد گرد بہت ساری زمینیں ہیں, بہت زیادہ جاگیریں. اب ہوتے ہوتے وہ جاگیر. تو مطلب کون سا دادا یہاں آیا جو یارفا مطلب چھٹورے جو کہتے ہیں وہاں چھٹورکنڈ سے جو آیا وہ کون سا دادا تھا جو گلگت آیا؟ وہ میرے خیال سے للیم تھا. للیم, اچھا ٹھیک. تو کچھ پتہ ہے ان کے آپ کے جو مطلب اورل جو ٹریڈیشن ہے اس کے مطابق کہ افغانستان کس جگہ سے اگر یہ چترال آئے ہیں تو سرٹنلی دن بدخشان کا ایریا ہے تو بدخشان سے آئے ہوں گے, افغانستان کے بدخشان. یقین سے نہیں کہہ سکتے ہیں, بس اتنا کہتے ہیں کہ افغانستان سے چترال, چترال سے گلگت. افغانستان میں آپ کو پتہ ہے کہ مطلب زیادہ پرانی تاریخ افغانستان کا نہیں ہے لیکن بدخشان اور یہ ایریا پرانے ہیں. عبد الرحمن, ہاں بالکل وہ 1880s کی بات ہے. امیر عبد الرحمن اس کے, اچھا اس ٹائم کی بات ہے. اس زمانے میں عبد الرحمن نام کا کتنا 18 کی بات ہے, یہ 1880s کی بات ہے. 1880s نہیں یہ تو بہت پرانی بات ہے. نہیں یہی ہوتا ہے 7 پشت میں اگر آپ جا رہے ہیں نا 7 ایون 10 پشت میں بھی وہ اسی میں جائے گی. اور یہ جو اشکومن میں بھی جو یہ میر علی مردان جو آئے تھے وہاں سے چترال سے جو نا پھر یہ جو یہاں پہ یہ وقی سیٹلمنٹ ہے نا یہ بھی اسی ٹائم پہ وہاں سے وہ مائگریٹ کر کے آ گئے تھے. امیر عبد الرحمان کے ٹائم کی بات ہے. 7 پشتیں آپ پیچھے جائیں نا تو ملٹیپلائی بائی 25 1 پشت تو ملٹیپلائی تو یہ کوئی مطلب 140 پلس 7 5 35 تو 175 سال. تو اس سے پیچھے گئے ہیں تو وہ جائیں گے تو تقریباً وہیں سیکنڈ ہاف آف 1800 آ جاتا ہے. بلکہ اس سے بھی زیادہ ہے ہوگی پوچھتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ انصاب کا جو علم ہے نا اس پہ زیادہ میں نے غور نہیں کیا ہے. نہیں ایسا ہی ہے وہ, کیونکہ جو ہم ہیں نا وہ ہم ہیں بس مطلب 100 سال ہے نا 100 سال فار ایگزامپل 100 سال کے اندر 4 یا 5 پشت نکل جاتا ہے. نہیں 100 سال میں 2 پشتیں ہی نکلیں گے. 50 ہمارے پاس ایوریج ایج جو ہے وہ زیادہ ہے. سائنٹیفکلی اگر دیکھیں ایون کہ اس کے مطابق بھی دوسرے لاجک میں بھی تو فار ایگزامپل ابھی آپ کی عمر ابھی 80 سال ہے نا. ایک کلان کی 25 سال عمر شمار نہیں ہوتی. نہیں میں آپ کو عرض کر رہا ہوں آپ کی عمر 80 ہے نا ابھی, تو ابھی آپ کے جو نا بچے ہیں 2 پشت, آپ کے جو نا پوتے ہیں یا مطلب نواسے ہیں 3 پشت, ان کے بچے 4 پشت. تو اب مطلب ابھی دیکھیں 80 سال میں یہ 3 یا 4 پشت ہے. تو اب ڈیوائڈ کریں 3 یا 4 سے تو وہ جو ہے نا لاجک یہی ہوتا ہے. تو اس کو جب ہم سائنٹیفک نکال لیتے ہیں تو وہ برابر آ جاتا ہے اس حساب. ہمارے خاندان میں یہ خاص بات یہ رہی ہے کہ کبھی 2 بیٹے نہیں ہوئے کسی کے, میرے دادے تک. اچھا سنگل میرے والد کا کوئی بھائی نہیں. اوکے سارے سنگل آئے ہیں. تو اب اس طرح کیسے تقسیم کریں ٹائم کو؟ تو وہ آسان ہے, پھر اس پہ ہم الگ سے اس پہ ڈسکشن کر لیتے ہیں. آپ کے اپنے بہن بھائی کتنے کہہ رہے ہیں تو نام بتانا اگر پسند فرماتے تو نہیں تو میں ہوا محمد امین ضیاء, بلکہ میرا نام محمد امین خان تھا, میں نے ادبی نام ضیاء رکھا. وہ مجھے اندازہ تھا خان ہمارے سب بھائیوں کے نام خان سے ختم ہوتا ہے. شاید یہ پتہ نہیں اسد اللہ خان والا نہیں وہ ہے مطلب وہ سینٹرلائزیشن جب آپ کہہ رہے ہیں نا یہ تو سینٹرلائزیشن خان ہمارے خاندان میں لگتا ہے. تو آپ سب سے بڑے ہیں؟ خان میرا چھوٹا بھائی تھا. آپ کے بعد محمد شریف خان DFO گلگت تھے, مرحوم پچھلے سال کووڈ میں. اور تیسرے میں محمد افضل خان, وہ کراچی میں ان کی ڈیتھ ہو گئی. اور تھا محمد نظیم خان, اس نے نظیم دیا رکھا ہوا ہے. اچھا ٹھیک. تو یہ 4. اور ایک بہن ہے آپ کی؟ ایک بہن ہے, نہیں 4 بہنیں. اچھا ان کا بھی اگر نام تاکہ مطلب ریکارڈ پہ آپ کے بایوگرافی میں آ جائے. میری ایک بہن ممتاز ہیں,
ایک سب سے بڑی بہن گلشاد ہے، اس کے بعد آمنہ ہیں، اس کے بعد گلشاد ہیں، اس کے بعد نائلہ ہیں. That's great. تو یہ جتنے بھی آپ کی بہنیں وہ گلگت میں ہی شادیاں ان کی ہو گئی ہیں. یہ سب کی شادی گلگت بلتستان میں ہی ہوئی ہے. ٹھیک، ماشاء اللہ سے آپ کے جو نا 10 فرزند کے 10 بیٹے ہیں، بچے. اچھا 10 بیٹے ہیں 9 بیٹے ہیں، 1 بیٹی. ہاں وہی 10 ہو گئے نا. تو ماشاء اللہ سے سعدیہ دانش صاحبہ آپ کی اکلوتی بیٹی ہے. جی. ابھی مطلب اپنے بیٹوں کا بھی اگر نام بتانا پسند فرمائیں گے. ان کے بیٹوں کا نہیں، اپنے بیٹوں کا. یہ 9 بیٹیاں بیٹے ہیں نا. اچھا. پہلا میرا بیٹا شاہد ضمیر اس کا نام ہے، وہ اس وقت فارسٹ آفیسر ہے ماشاء اللہ گپس میں ان دنوں. ٹھیک. اس کے بعد میرا دوسرا بیٹا طارق ضیاء تھا. یہ اسکول آف فزیشینز اینڈ سرجنز کراچی. اوکے دیٹس گریٹ. اس کا پروٹوکول آفیسر تھا مرحوم. اوکے مرحوم. وہاں شادی کی تھی، ایک بیٹی ہوئی اس کی، اور وہیں کراچی میں اس کی رحلت ہوئی کارڈیک صحیح ارسٹ. اوکے. اور یہ کب کی بات؟ یہ چلیں 2007-08. اچھا ٹھیک. اور پھر اس کے بعد آپ کے جو بیٹے ہیں؟ پھر اس کے بعد تیسرا بیٹا ہے شہزاد. اچھا طلعت نام اس کا. ہاں. شادی کی اس نے اپنی کزن کے ساتھ، ٹھیک، ڈاکٹر کے ساتھ. اس سے ایک بیٹا ہوا ماشاء اللہ. اور بعد میں ان کے درمیان طلاق ہو گئی، سپریشن ہو گئی. اپنی کزن کو طلاق دی، دوسری شادی کی، اس سے 2 بیٹے جڑواں پیدا ہوئے. اوکے. تو اس کے بعد وہ بیٹے وہ مینیجر تھا نیشنل بینک میں. اچھا ماشاء اللہ. ریٹائرڈ ہے ابھی؟ نہیں سروس تھا. اچھا. ریٹائر کیسے ہوگا؟ جوان لگتا ہے وہ 40 سال. اچھا. وہ جو فوت ہوا وہ 35 کا تھا. وہ بھی یوز میں. یہ جو کارڈیک ارسٹ میں چلا گیا یہ 40 کا تھا. اچھا، ان کا بھی مطلب یعنی انتقال؟ 2 میرے بیٹے کارڈیک بیماری کے حوالے سے، ہارٹ اٹیک کی وجہ سے سو سیڈ رحلت ہو گئی. یہ ہوا. تو اس کے بعد شہزاد کے بعد میری بیٹی کا نمبر آتا ہے سعدیہ. اب ان کا پورا نام کیا؟ دانش تو خیر میرے خیال ہے کہ دانش تو شادی کے بعد. ہاں لیکن حلیمہ سعدیہ ضیاء تھا. آپ کے نام سے حلیمہ سعدیہ ضیاء. پہلے بھی حلیمہ سعدیہ ضیاء کے نام سے یہ پالیٹکس میں تھی، ابھی کچھ سال ہو گئے ہیں. اچھا. انہوں نے پھر سوچا کہ شوہر چونکہ پالیٹکس میں کراچی سے ان کے مصروف رہے ہیں پیپلز پارٹی میں، تو ان کے حوالے سے اپنا نام تبدیل کر دینا. مجھے کوئی اعتراض نہیں. کیا ٹھیک ہے. ٹھیک. تو انہوں نے پھر سعدیہ ضیاء سے سعدیہ دانش کر دی. پھر اس کے بعد سعدیہ کے بعد کاشف. اچھا. کاشف صدر پولو ایسوسیشن رہا. That's great, interesting. وہ گلگت کے پولو کھلاڑی کنٹریکٹر ہے، ٹھیکے کرتا ہے. واہ. ٹھیکیدار ہے. صحیح. کاشف کے بعد ایک بیٹا ہے عمار. وہ پاکستان ٹریڈنگ کارپوریشن میں ملازم تھا. ایک جھوٹے کیس میں جیل ہو گئی اس کو. جیل میں کوئی 4 سال گزارے. اچھا. اور اس کے بعد باعزت بری ہوا. اب وہ ابھی ملازمت کی ریکوری کے اوپر مصروف ہے کہ کیسے ریل اسٹیٹ ہو سکے. عمار کے بعد ڈاکٹر زعیم ہے. اچھا. میں تو سوچ رہا شاید زین دیکھا بھی تو لاسٹ پہ آ رہے ہیں. پورے ہو رہے ہیں نا. ہاں زین سب سے چھوٹا ہے. نہیں، اس کے بعد ہے نا. اچھا.
نہیں ایک رہ گیا ہے مجھ سے ٹھہرے. کاشف کے بعد عابدین, کاشف کے بعد عابدین ہے. کاشف سے بڑی سعدیہ ہے نا, پھر کاشف ہے, پھر کاشف کے بعد عابدین ہے. یہ امام زین العابدین کے کانٹیکس میں تو نہیں, عابدین علی ضیاء. صحیح. یہ ہیں کراکرم انٹرنیشنل یونیورسٹی کے سیکورٹی چیف ہیں. اوکے, دیٹس گریٹ. اچھا, یہ پہلے تھے رینجرز میں انسپیکٹر سے کراچی میں. میں نے ان کو بھیجا تھا گورنمنٹ کالج لاہور میں بایو, کیا کہتے ہیں وہ, بایو میڈیکل نہیں, ہاں میں نے کہا بایو ٹیکنالوجی. بایو ٹیکنالوجی میں اس کو گریجویٹ کرنے کے لیے, گریجویشن کرنے کے لیے اس کو بھیجا تھا لاہور میں. وہاں پتہ نہیں اس کو کیا سوجی کہ وہ کراچی چلا جائے. کراچی میں جا کر اس نے رینجر جوائن کی. بس شوق کے بات ہے. رینجر جوائن کر کے انسپیکٹر ہونے تک 11 سال وہاں جاب کی. اس کے بعد واپس گلگت آ کے سیکورٹی میں وہاں بھرتی ہوا کراکرم یونیورسٹی میں. اب وہ 3 بیٹے ہیں اس کے, وہیں ریزیڈنس ہے کراکرم یونیورسٹی کے احاطے میں ہی کوارٹر اس کے ریزیڈنس وہاں ہے. تو اس کے بعد ہے ڈاکٹر زعیم عمار ہے. اس کے بعد عمار ہے, ابھی یاد بھی نہیں بات. ایسا ہوتا ہے کسی ایک کو بلانے کے لیے, ڈاکٹر صاحب آپ تو بتا دینا ہے. اکثر ایسا ہوتا تھا نا, کسی ایک کو بلانے کے لیے آواز دو تو پہلے 2-3 کا نام لا کے پھر یہ مغالطے. ٹھیک ہے, تو سب سے لاسٹ میں آپ ہیں, زیادہ اولاد ہو تو سب سے لاسٹ میں ابھی لاسٹ پہ آ رہا ہوں. زعیم نے لسٹر سے میڈیکل میں کر دیا. صحیح. MBBS کرنے کے بعد کچھ یونیورس کے ساتھ کام کرتا ہے. اس کے بعد پھر گورنمنٹ میں آیا. گورنمنٹ میں نے کہا یار تم ڈاکٹر بنو, نسخہ دے دو, بیماروں کو چیک کرو. کہتا بابا پرچی دے کر پیسے لینا مجھے اچھا نہیں لگتا. نہیں, بس اپنے شوق کی بات ہوتی ہے نا بچوں کے. آج کے دور میں بس وہ جو چاہے وہ اس کے شوق. مجھ سے نہیں ہوتا پرچی دے دوں پیسے لے لوں. صحیح. تو اس لیے میں ایڈمنسٹریشن کی طرف, اچھا کیا ہے, بس مینجمنٹ کی طرف آ گئی ہوں. تو زعیم کے بعد ہے تقی. میں نے اپنے یرفا تقی کے نام پر اس کا نام رکھا ہے. کیا وہ جو آپ بتا رہے تھے نام, دادا کا نام تقی اس کا. لیکن وہ بھی کنٹریکٹر ہے, ٹھیکے کرتا ہے. ابھی 2-3 سال ہو گئے شروع کیا ہے, لیکن اسٹیبل جا رہا ہے. ٹھیک ہے, صحیح. اس کے بعد کا بیٹا جو ہے کمال آخری جو ہے نا, وہ تلچھٹ جو آتا ہے نا, سب سے آخر میں ریزیڈیوز. کمال ہے, بس ان پہ ہی کمال ہو گیا. کمال تمہیں بتاتا ہوں میں. کمال اس کو میں نے بھیجا ڈپلوما کرنے کے لیے ملتان میں. یہ ڈاکٹر زعیم اور وہ دونوں ایک ساتھ گئے تھے. اچھا. سب سے چھوٹا ڈپلوما کرنے کے لیے ملتان چلا گیا. 7 سال گزارے ڈپلوما. آخر میں پتہ نہیں مر کر کیا یا نہیں کیا. واپس آیا. آنے کے بعد کہا میں نوکری نہیں کرتا PWD میں, وہاں پیسے حلال کے نہیں ملتے. ہاں دیکھیں وہ ہم سے آگے رشوت کھانی پڑتی ہے. تو میں پولیس میں جاتا ہوں. میں نے کہا پولیس کون سی فرشتے ہیں. نہیں, وہ ٹھیک کہا انہوں نے. واقعی میں پولیس ڈپارٹمنٹ کا اگر اچھے مطلب پرخلوص اور آنیسٹ لوگ اس میں ہوں تو اچھا ہے. ہاں, وہ پولیس میں چلا گیا اور ایلیٹ فورس میں ہے ان دنوں. اچھا, ماشاء اللہ. وہ گلگت میں ہی ہے. گلگت میں ہے. نو فیئر لکھتے ہیں آگے پیچھے پتہ نہیں. کس پوزیشن میں ہے ادھر ایلیٹ فورس کے اندر؟ وہ جامی صاحب کا بیٹا بھی ایلیٹ فورس میں ہے. اپنا ایلیٹ فورس ہے ان کی. نو فیئر سامنے لکھتے ہیں, کمانڈوز ہیں. تو وہ اپنا توصیف احمد سخی جو بانجا میں رہا نا, مطلب احمد جامی سخی صاحب کا جو
बेटा है वो भी उसी में एलिट फोर्स के अंदर। अच्छा। हाँ, तो बहुत बहुत नवाजिश मोहतरम उस्ताद, ये काफ़ी हम कुछ चीज़ें आप ये तो आपने खानदानी बातें करवाई, ये आपके बायोग्राफी का हिस्सा है ना। इनका मेरे सामाइन के साथ कोई हिस्सा नहीं बनता। वो क्या तो है कि मैं वो आपके बायोग्राफी के अंदर टाइम देखें, आप इनका टाइम ज़ाया कर रहे हैं। चले आपका टाइम दिया गया है नहीं यार, इससे हमें पता चल जाता आपके ये जो अपने खानदान की बातें, अपनी बातें सुना के आपको मैंने बहुत माजरत चाहता हूँ, नहीं है इसके लिए मुझे बेग साहब ने बहुत मजबूर किया, तो मैंने ये सारी बातें की हैं, माजरत। तो मैं आपसे जो ना मैं आपसे माजरत चाहता हूँ, लेकिन मैं एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा हमारे मोहतरम नाजरीन के लिए, क्योंकि देखें आपकी जो एक शख्सियत है उस पर ये कहना कि हमने जो कुछ यहाँ पे 1 घंटा 1.5 घंटा यहाँ पे बायोग्राफी फोकस आपका किया, तो ये रिप्रेजेंटेटिव है आपके लाइफ का। नो, इट इज़ इनजस्टिस। लेकिन क्योंकि मुझे पता है कि आपके अपने तख्लीक़ात और अपने जो मतलब तहक़ीक़ात है उन पे तो हमने फोकस नहीं किया, वो अलग एक क्लिप बनाएंगे। जितने भी आपने ये तमाम बातें, जितने भी अपने एक्सपीरियंसेस आपने शेयर किए हैं, यकीन जानिए ये पॉडकास्ट है और लोग मुख्तलिफ़ एंगल से आपकी पर्सनालिटी को देख रहे होते हैं कि आप कितने प्रैक्टिकल है आपकी शख्सियत, और जिस अंदाज से ये इवॉल्व होते 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 अपने बच्चों को भी ला के इस स्टेज पे पहुंचा दिया, और आपने बाकायदा उनका मतलब हाईलाइट किया कुछ चीज़ों का कि वो आपके जो 9 बेटे हैं और वो किन किन पोजीशंस पे और किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं और आ गए हैं इस स्टेज पे। तो और आपकी एक इकलौती बेटी की जो मेरे ख्याल एडवाइजर मिनिस्टर भी रही, पहले पीपल्स पार्टी के दौर में मिनिस्टर थी, अब इन दिनों डिप्टी स्पीकर हैं असेंबली में। देखें तो ये तमाम वो एस्पेक्ट्स से कि इससे लोगों को मतलब एक मोटिवेशन मिलेगी कि किस तरह से जो बच्चों को मौका मिलना चाहिए, बच्चों के तालीम। लेकिन एक चीज़ मैं भूल गया बिफोर दैट आई वांटेड आपकी फैमिली से रिलेटेड है, लेकिन नाम ज़रूरत नहीं है बताने की। मुझे अगर ये बता दीजिएगा कि कितने पोते हैं आपके, पोते पोतियाँ, नवासे नवासियाँ, या मतलब ग्रैंड चिल्ड्रन बोथ, मतलब आपके दर्जनों में होंगे, मैं क्या शुमार करूँगा। अरे कुछ मतलब होगा 25 होंगे। एक तो ताज़ा कल पैदा हुआ, मुबारक हो। खैर मुबारक। अच्छा, वो कितना है मुझे नहीं मालूम। अच्छा आपके ग्रैंड चिल्ड्रन के भी मतलब बच्चे हैं? नहीं अब तक नहीं है ना, तो इसमें मतलब 3 जनरेशन में अब तक है। तो यानी आपके कम है तो एवरेज अगर हम लगा दे 10 बच्चों का, तो अगर हम 3 पे लगा दे 10 3 30 होंगे। तो पोते पोतियाँ और नवासे नवासियाँ इस तरह से 22-24 तक होंगी मेरे, इतने होंगे 22-24 23-24 माशाल्लाह, कमाल है। जितने हैं तो एक मेरी नवासी कोरिया में है, देख में पढ़ रही है माशाल्लाह, कमाल। एक नवासी यहाँ इससे फारिग तहसील हैं, मुलाजमत कर रही हैं, यूनो का कोई शोबा है, एक उसमें यूएनओ का कोई मेरे एजेंसी होगा, यूएन का एजेंसी थी, यूएनएचओ है, इस्लामाबाद में है। नहीं, यहाँ इस्लामाबाद में घर में ही है। नहीं, जो काम कर रही है यूएन इस्लामाबाद में। तो ये आपके शायद आपके उसमें तो नहीं, हमारे इसमें तो नहीं है, गिलगित का कोई नहीं, किसी और एजेंसी में होंगे, किसी और एजेंसी में। बिल्कुल। तो थैंक यू वंस अगेन। एक लड़की नवासी जो है वो वकालत कर रही है, एडवोकेट, फाइनल जुलाई में फाइनल है उसका। ओके, दैट्स ग्रेट। इन दिनों कोर्ट में उनका जॉब हो रहा है। ओके, बस ये सूरत हाल आपके पूरे मतलब यानी फैमिली वाले आ गए इसमें, तो इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लिप में। नाज़रीन कराम, ये जो हमारा पॉडकास्ट था यहाँ हम इसको एंड कर रहे हैं, और वो जो भी दिलचस्पी रख रहे होंगे, देखें मोस्टली होता ये है कि हमारे जो लोग हैं, जो भी इंटरव्यूअर्स होते हैं या जो भी रिसर्चर्स होते हैं, वो अपने मखसूस कोई टॉपिक लेके उसी के इर्द गिर्द चल रहे होते हैं, लेकिन जो एक्चुअल जो अपने रिस्पोंडेंट्स या की इन्फॉर्मेंट्स होते हैं, उनके अपने लाइफ हिस्ट्री को नॉर्मली जो ना
وہ سائڈ لائن کی جاتی ہے. تو اس سلسلے میں نا امپورٹنٹ ہے کہ یہیں پہ ان کو بھی لائیولی سامنے لایا جائے, ان کو الائیو رکھا جائے when people are no more in this world. تو اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہوں گا, اور آپ دونوں کا صاحبان کا بھی بالخصوص پہلے میں اپنے محترم استاد کا تشکری کرنا چاہوں گا, ڈاکٹر صاحب کے اور ان کے تمام فیملی کا میں تشکری کرنا چاہوں گا, علی مسافر صاحب آپ کا, اور مزدق جبران بیگ آپ کا. بہت آپ دونوں کا شکریہ کہ یہ ویڈیوگرافی آپ کر رہے ہیں, میری معاونت کر رہے ہیں. خدا حافظ. بہت شکریہ.